السلام علیکم دوستو، لیکچرار اردو کی تیاری کے لیے ہم نے 7 ڈیز پر آپ لوگوں کا جو سلیبس تھا اس کو ڈیوائیڈ کیا تھا۔ آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ پہلے کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ مثنوی سے متعلق درج ذیل بیانات میں سے صحیح بیان کون سا ہے؟ اس کا آنسر بی ہے۔ ہر شعر کے دونوں مصرے مقلع اور ہر شعر کے قافیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2، رزمیہ مثنوی کے لیے عموماً کون سی بحر مستعمل ہے؟ اس کا آنسر بی ہے، بحر حجز۔ کویسچن نمبر 3، درج ذیل عناصر میں سے مثنوی کے لیے کون سا جز نہیں ہے؟ اس کا آنسر ڈی ہے، تشبیب۔ کویسچن نمبر 4، مذہبی واقعات، رموز و تصوف، درس اخلاق، داستان، حسن و محبت، رسومات شادی، مافوق الفطرت، عناصر کے حیرت انگیز کارنامے، میدان کا راز کی معرکہ خیزی اور بزم طرب کی ولاویزی، غیر شاعری کی درج ذیل اصناف میں سے کس صنف کے موضوع ہیں؟ اس کا آنسر ڈی ہے، مثنوی۔ کویسچن نمبر 5، کس شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ اس کا آنسر بی ہے، درد۔ کس مثنوی نگار نے اپنی مثنویوں میں خود کو بطور ہیرو پیش کیا؟ اس کا آنسر سی ہے، مرزا شوق۔ کویسچن نمبر 7، مثنوی سے متعلق درج ذیل قول کس کا ہے؟ اردو شاعری کی تمام اصناف میں سے زیادہ کارآمد یہی صنف ہے، کیونکہ غزل یا قصیدہ میں اس وجہ سے کہ اول سے آخر تک ایک ایک قافیے کی پابندی ہوتی ہے، ہر قسم کے مسلسل مضامین کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مثنوی میں ظاہری اور معنوی اعتبار سے بلند پایہ شاعری کے تمام لوازم موجود ہیں۔ اس کا آنسر سی ہے، الطاف حسین حالی۔ کویسچن نمبر 8، گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں کون سا وصف زیادہ ہے؟ اس کا آنسر ڈی ہے، جزیات نگاری۔ کویسچن نمبر 9، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ اس کا آنسر اے ہے، زہر عشق۔ کویسچن نمبر 10، گولکنڈہ کی پہلی طبی زاد مثنوی کون سی ہے؟ کتب مشترکہ۔ کویسچن نمبر 11، اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ اس کا آنسر ڈی، فخر الدین نظامی۔ کویسچن نمبر 12، مثنوی پھول بن میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ 3۔ مثنوی شہر سورت کس نے لکھی؟ ولی اورنگ آبادی نے۔ کس مثنوی میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ پھول بن میں۔ مثنوی سحر بیان کس بحر میں لکھی گئی؟ بحر مکارب۔ مثنوی جہاد کس مثنوی ہے؟ مومن کی۔ گہر بار، بار مخالف، چراغ دیر، در صفت، انبا کس کی مثنویاں ہیں؟ غالب کی۔ درج ذیل مثنویوں میں کون سی میر کی نہیں ہے؟ علی نامہ۔ شعلہ عشق، جوش عشق، معاملات عشق، اعجاز عشق، حیات عشق اور در تعریف عشق وغیرہ کس کی مثنویاں ہیں؟ اس کا آنسر بی ہے، میر تقی میر کی۔ درج ذیل تصانیف میں سے کون سی تصنیف مثنوی نہیں ہے؟ گلدستہ عشق۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کس نثری قصہ کا منظوم ترجمہ ہے؟ اس کا آنسر سی ہے، مذہب عشق۔ بے نظیر، بدر منیر اور انجم النساء کس مثنوی کے اہم کردار ہیں؟ سحر البیان۔ سحر البیان کے بعد کس مثنوی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی؟ گلزار نسیم۔ مرزا شوق لکھنوی کی کون سی مثنوی اپنے در و اثر، جذبات و شگفتہ زباں، بلیغ و محاورات، کردار نگاری اور غیر معمولی حیثیت کی وجہ سے بہترین مثنوی قرار دی جاتی ہے؟ زہر عشق۔
مہاجن، طالب علم، چور، شاعر وغیرہ کس کی مثنویاں ہیں؟ محمد حسین آزاد کی۔ درج ذیل میں سے حفیظ جلندری کی مثنوی کون سی ہے؟ شاہانہ اسلام۔ مثنوی جمہور کس کی ہے؟ علی سردار جعفری کی۔ گورستان شاہی کس کی مثنوی ہے؟ اقبال کی۔ برقع رت، نشاط امید، حب الوطن، مناجات بیوہ، چپ کی داد اور مناظر رحم و انصاف یہ مثنویاں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ حالی کی۔ کتب مشتری کس کی لکھی ہوئی مثنوی ہے؟ ملا وجیح کی۔ کس مثنوی میں قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے؟ کتب مشتری میں۔ درج ذیل میں سے کس محقق نے تاریخی حقائق و شواہد کی بنیاد پر مثنوی کتب مشتری میں بیان کردہ کہانی کا تعلق محمد قلی اور بھاگمتی کے تاریخی عشق سے ثابت کیا؟ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے۔ کوشچن نمبر 33، کتب مشتری سے متعلق قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی نفی کرتے ہوئے کس نے لکھا ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو لیکن کتاب سے اس کا کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا؟ مثنوی میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں بھاگمتی کے عشق سے ان کا کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ وجیح کا مقصد اس مثنوی کے لکھنے سے بادشاہ کے حسن و جمال، شجاعت اور لیاقت کی تعریف کرنا ہے بس۔ مولوی عبدالحق نے لکھا تھا یہ۔ 34، کتب مشتری ملا وجیح نے کتنے دنوں میں لکھی؟ 12 دنوں میں۔ مثنوی کتب مشتری میں قلی قطب شاہ کے درباری نقاش کا کیا نام تھا؟ عطارد۔ مثنوی کتب مشتری میں مشتری کس ریاست کی شہزادی تھی؟ بنگال۔ ملا وجیح نے اپنی اولین منظوم تصنیف کتب مشتری کب تصنیف کی؟ 1609 میں۔ سحر البیان کس کی لکھی ہوئی طبع زاد مثنوی ہے؟ میر حسن کی۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیان کو کب پایہ تکمیل تک پہنچایا؟ 1784 میں۔ درج ذیل مثنویوں میں سے کون سی مثنوی 1838 میں لکھی گئی؟ گلزار نسیم۔ مثنوی سحر البیان کا ہیرو بے نظیر کا باپ کون ہے؟ ملک شاہ۔ کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں، صدا ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں، ضرب المثل کا یہ مشہور شعر کس مثنوی سے تعلق رکھتا ہے؟ سحر البیان سے۔ سحر البیان کہاں لکھی گئی؟ لکھنؤ میں۔ صدائے عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں یہ مشہور شعر جو ضرب المثل بن گیا کس مثنوی کا ہے؟ سحر البیان کا۔ مثنوی گلزار نسیم میں شہزادہ کس کی تالاش میں نکلتا ہے؟ گل بقاؤلی کی۔ زین الملوک، تاج الملوک، چترسین اور چتراوت نامی کردار کس مثنوی کے اہم کردار ہیں؟ گلزار نسیم کے۔ مثنوی گلزار نسیم کس تہذیب کی نمائندہ و ترجمان ہے؟ لکھنوی۔ مولانا حالی نے شوق کی کس مثنوی کے بارے میں لکھا تھا جو شاعری اس مثنوی کے لکھنے میں صرف کی ہے؟ اگر وہ اس کو اچھی طرح صرف کرتا اور روشنی کے فرشتے سے تاریکی کے فرشتے کا کام نہ لیتا تو آج اردو زبان میں اس مثنوی کا جواب نہ ہوتا۔ زہر عشق۔ کس مثنوی کے ہیروئن راز محبت کے افشاں ہو جانے پر بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لیتی ہے؟ زہر عشق۔ درج ذیل قول کس کا ہے؟ میر حسن کے بعد نواب مرزا شوق کی مثنویاں سب سے زیادہ لحاظ کے قابل ہیں۔ ان مثنویوں میں اکثر مقامات میں اس قدر ام المورل اور خلاف تہذیب ہیں کہ ایک مدت سے ان تمام مثنویوں کا چھینا بند کر دیا گیا، لیکن اگر شاعری کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک خاص حد تک ان کو بدر منیر پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ اس کا آنسر سی ہے، حالی۔ درج ذیل میں سے کون سی مثنوی نصرتی کی نہیں ہے؟ زہر عشق۔
درج ذیل مصنوعیوں میں سے نصرتی کی مصنوی کون سی ہے؟ علی نامہ۔ درج ذیل مصنوعیوں میں سے کون سی مصنوی رزمیہ ہے؟ علی نامہ۔ علی عادل شاہ ثانی کے عہد کا شاعر کون تھا؟ نصرتی۔ نصرتی کس کے عہد کا سب سے بڑا شاعر تھا؟ علی عادل شاہ ثانی کا۔ اردو کی پہلی مصنوی کون سی ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ۔ کس کے قطع تاریخ وفات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت طبی نہیں تھی بلکہ حادثوں نے اسے قتل کیا تھا؟ نصرتی کی۔ علی نامہ میں نصرتی نے درج ذیل کو موضوع بنایا ہے علی عادل شاہ کے 10 سالہ دور حکومت کو۔ محمد قطب شاہ کا درباری شاعر کون تھا؟ وجیح۔ نواب مرزا شوق کا نام کیا تھا؟ حکیم تصدق حسین۔ بکٹ کہانی کس کی لکھی ہوئی مصنوی ہے؟ افضل پانی پتی کی۔ مصنوی طوطی نامہ کہاں لکھی گئی؟ گولکنڈہ میں۔ درج ذیل میں سے مصنوی کا فنی امتیاز کیا ہے؟ ہر شعر کے مصرعوں کا اہم قافیہ ہونا۔ اردو مصنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں؟ عبدالقادر سروری۔ قلی قطب شاہ کی سنِ پیدائش کیا ہے؟ 1525۔ فوق فطرت عناصر سے پاک پہلی مصنوی کون سی ہے؟ زہر عشق۔ اردو کی پہلی مصنوی قدم راؤ پدم راؤ کس عہد میں لکھی گئی؟ نظام شاہی میں۔ درج ذیل میں سے کون سی مصنوی رزمیہ نہیں ہے؟ تاریخ سکندری۔ دکنی شعراء میں 12 پیاریوں کا عاشق شاعر کون ہے؟ قلی قطب شاہ۔ مصنوی چراغ دیر کو غالب نے کس شعر کی یادوں کی دستاویز بنا دیا ہے؟ بنارس کی۔ من لگن مصنوی کس کی تصنیف ہے؟ قاضی محمود بحری کی۔ زہرہ، عطارد، مریخ، مہتاب، اسد اور سرطان جیسے ستاروں کے نام کے کردار کس مصنوی کے ہیں؟ کتب مشتری کی۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی مصنوی توضیحی ہے؟ پھول بند۔ اردو کی پہلی طبع زار دکنی مصنوی کون سی ہے؟ پھول بند۔ غواصی کے کلام میں ان کے تخلص کی کون سی شکل نہیں ملتی؟ غوث کے۔ وجیح کس دور کے سب سے بڑے شاعر گزرے ہیں؟ قطب شاہی۔ مصنوی کتب مشتری میں بھاگمتی کیا تھی؟ رقاصہ۔ شاہی تقریب سے پہلے کون شاعر ایک سپاہی تھا جو رات کے وقت بادشاہ کے محل پہرے دار پر مامور تھا؟ غواصی۔ کتب مشتری میں مشتری کی بہن کا کیا نام تھا؟ زہرہ۔ مصنوی کتب مشتری میں ہیرو کا رازدار ایک مشیر عطارد کا پیشہ کیا تھا؟ مصور، نقاش۔ مصنوی کتب مشتری میں مریخ کے باپ کا نام کیا تھا؟ اسد۔ مصنوی کتب مشتری میں شاہ سرطان کہاں کا بادشاہ تھا؟ حلب۔ نصرتی نے گلشن عشق کب تصنیف کی؟ 1675 میں۔ منوہر اور مد مالتی کے عشق کی داستان کس مصنوی میں بیان کی گئی ہے؟ گلشن عشق میں۔ نصرتی نے گلشن عشق کس کی تحریک پر لکھی؟ نبی بن عبدالصمد۔ مصنوی گلشن عشق میں راجہ بکرم کس کی تلاش میں محل سے نکلتا ہے؟ فقیر کی۔ نصرتی نے علی نامہ کب تصنیف کی؟ 1675 میں۔ نصرتی نے علی نامہ کس کی فرمائش پر لکھی؟ قاضی کریم اللہ اور شاہ نور اللہ۔ درج ذیل میں سے پھول بند حیثیت کیا ہے؟ فارسی قصے کا اردو منظوم ترجمہ۔ درج ذیل میں سے کون سی مصنوی شاہ نامہ کے طرز پر لکھی گئی؟ علی نامہ۔ مصنوی پھول بند کا تعلق کہاں سے ہے؟ دکن سے۔ درج ذیل میں سے کون سی مصنوی ایک مذہبی
تصنیف ہے جس میں داستان کے انداز میں نصیحت آمیز قصے پائے جاتے ہیں۔ پھول بن، مثنوی پھول بن میں کہاں کے بادشاہ کی کہانی پیش کی گئی ہے؟ کنچن پٹن۔ مثنوی پھول بن میں کنچن پٹن کا بادشاہ خواب میں کسے دیکھتا ہے؟ درویش کو۔ میر حسن نے سحر البیان کس کے دور میں تصنیف کی؟ آصف الدولہ۔ میرا جی شمس الاشاق کا نام کیا تھا؟ امیر الدین۔ میر اثر کس شاعر کے چھوٹے بھائی تھے؟ میر درد کے۔ درج ذیل شاعروں میں سے کس کا تعلق گیس و دراز کے سلسلہ فیض سے ہے؟ میرا جی خدا نما۔ پھول بن میں درویش بادشاہ کو کہاں کے بادشاہ کی عجیب و غریب داستان سناتا ہے؟ کشمیر کے۔ سحر البیان میں شہزادے کی پیدائش کے بعد اسے کتنے سال کھلی چھت پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی؟ 12۔ مثنوی گلزار نسیم میں بادشاہ زین الملوک کے 5ویں بیٹے تاج الملوک کی پیدائش پر نجومی بادشاہ کو کیا بڑی پیشن گوئی کرتے ہیں؟ بادشاہ کی نگاہ شہزادے پر پڑتے ہی وہ بادشاہ اندھا ہو جائے گا۔ درج ذیل مثنویوں میں سے کون سی مثنوی غواصی کی نہیں ہے؟ من لگن۔ مثنوی گلزار نسیم میں کس کے مشورے پر شہزادہ بقاؤلی کی تلاش میں جاتا ہے؟ حکیم۔ علی عادل شاہ ثانی نے نصرتی کو کس خطاب سے نوازا تھا؟ ملک الشعراء۔ درج ذیل شاعروں میں کس کا تعلق عادل شاہی دور سے نہیں ہے؟ وجیح کا۔ فخر الدین نظامی نے اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کب تصنیف کی؟ 1435 میں۔ درج ذیل میں سے کون سی تصنیف ملا وجیح کی نہیں ہے؟ مینا ستونتی۔ وجیح کی کس تصنیف کا ڈاکٹر اکبر الدین صدیقی نے سراغ لگا کر اسے مرتب کیا اور شائع بھی کیا؟ تاج الحقائق۔ ابن نشاطی کس کے دور کا مشہور شاعر تھا؟ عبداللہ قطب شاہ۔ اسماعیل امروہی نے وفات نامہ بی بی فاطمہ کے علاوہ ایک اور مذہبی مثنوی لکھی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ معجزہ انار۔ نصرتی کا انتقال کب ہوا؟ 1674 میں۔ شاہ میرا جی کی مثنوی کون سی ہے؟ خوش نامہ۔ درج ذیل میں سے کون سی مثنوی مذہبی حیثیت کی حامل نہیں ہے؟ کتب مشتری۔ شاہ نامہ اسلام نامی مذہبی رنگ کی تاریخی مثنوی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حفیظ جلندری۔ نئی دنیا کو سلام کس کی مثنوی ہے؟ علی سردار جعفری۔ سحر البیان کی خالق میر حسن کا نام کیا تھا؟ میر غلام حسن۔ میر حسن کا وفات کیا ہے؟ 1786۔ درج ذیل میں سے کس مثنوی کا انگریزی، ہندی اور پشتو زبان میں ترجمہ ہوا؟ سحر البیان۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی سنِ پیدائش کیا ہے؟ 1811۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی سنِ وفات کیا ہے؟ 1843۔ اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں؟ عبدالقادر سروری۔ شعلہ عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق اور معاملات عشق کس کی مثنویاں ہیں؟ میر کی۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ نے کس دکنی شاعر کو فصاحت اثار کا خطاب دیا؟ غواصی کو۔ کس نے اپنی مثنوی میں دکنی اردو کے 4 بلند پایہ شعراء فیروز، سعید محمود، ملا خیالی اور شیخ احمد کا ذکر بڑی عزت و احترام کے ساتھ کیا؟ ابن نشاطی۔ میرا جی خدا نما کی سن پیدائش کیا ہے؟ 1662۔ اسماعیل امروہی نے مثنوی وفات نامہ بی بی فاطمہ کب لکھی؟ 1693۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا ماخذ کیا ہے؟ الف لیلہ کا قصہ۔ اسماعیل امروہی نے مثنوی معجزہ انار کب لکھی؟ 1708 میں۔
فضلی نے مثنوی کرب الکتھا کب لکھی؟ 1722-23 میں۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال میں سیف الملوک کس ملک کا شہزادہ تھا؟ مصر کا۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال میں بدیع الجمال کس ملک کی شہزادی تھی؟ چین کی۔ کس مثنوی میں شوق نے بعض شاہی بیگمات کے مشاغل کو بیان کیا اور جس میں علی العلان اہل لکھنؤ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اس وقت کربلا درگاہ اور وہ سارے مقامات مقدسہ جہاں جہاں مذہبی آڑ لے کر اجتماع مردوزن ہوا کرتا ہے شبستان عیش و آوارگی کا اڈہ بنے ہوئے ہیں، اور ہماری عورتیں وہاں ہرگز تزکیہ نفس کے لیے نہیں بلکہ تسکین نفس کے لیے جایا کرتی ہیں۔ فریب عشق۔ درج ذیل مثنویوں میں سے کون سی مثنوی شوق لکھنوی سے منسوب ہے؟ مگر عطا اللہ پالوی کی تحقیق کے مطابق وہ مثنوی شوق لکھنوی کے بھانجے آغا حسن نظام کی لکھی ہوئی ہے۔ لذت عشق۔ گلشن عشق کس کی مثنوی ہے؟ نصرتی کی۔ مثنوِ بوستان خیال کس کی تصنیف ہے؟ سراج اورنگ آبادی کی۔ مثنوی خواب و خیال کس کی ہے؟ میر اثر کی۔ شبلی کے نزدیک مثنوی کا پہلا شاعر کون ہے؟ رود کی۔ سیف الملوک و بدیع الجمال کا خالق کون ہے؟ غواصی۔ کتب مشتری کس کی تصنیف ہے؟ وجیح کی۔ نظم میں کون سی صنف داستان کے قریب ہے؟ مثنوی۔ کس مثنوی نگار کی لکھی ہوئی مثنوی بام عروج پر پہنچی؟ میر حسن کی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے کس مثنوی کے بارے میں لکھا کہ کیا اسے 100 برس آگے آنے والوں کی باتیں سنائی دیتی تھی کہ جو کچھ کہا صاف وہی محاورہ اور وہی گفتگو ہے جو اب ہم تو تم بول رہے ہیں۔ سحر البیان۔ درج ذیل شاعروں میں سے کس کا نام ثناء اللہ ڈار ہے؟ میرا جی کا۔ پھول بن کس مثنوی نگار کی تصنیف ہے؟ ابن نشاطی۔ میر حسن کی مشہور زمانہ مثنوی سحر البیان میں خالص ہندوستانی تہذیب کی عکاسی ہے۔ کوسچن نمبر 146۔ اردو کی مشہور رزمیہ مثنوی کون سی ہے؟ علی نامہ۔ درج ذیل میں سے مومن کی مثنوی کون سی ہے؟ اسرار عشق۔ زہر عشق، لذت عشق، خنجر عشق، فریب عشق اور بہار عشق کس کی لکھی ہوئی مثنویاں ہیں؟ شوق لکھنوی کی۔ کوسچن نمبر 149۔ مثنوی قادر نامہ بچوں کے لیے منظوم نعت تھی، غالب نے یہ کس کے لیے لکھی؟ عارف کے دو بیٹوں کے لیے۔ کوسچن نمبر 150۔ درج ذیل بیانات میں سے کون سا بیان صحیح ہے؟ مثنوی عربی لفظ ہے مگر عربی زبان میں مثنوی نہیں لکھی جاتی۔ مثنوی کس زبان کی اختراع ہے؟ فارسی کی۔ افضل پانی پتی کی تصنیف بکٹ کہانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ بارہ ماسہ سے۔ کوسچن نمبر 53۔ مثنوی قصہ پسر، شیشہ گروز گر اور مثنوی اور در شکایت موسم گرما کس کی لکھی ہوئی مثنویاں ہیں؟ سودا کی۔ میر تقی میر کی وہ کون سی ہجویہ مثنوی ہے جس میں انہوں نے خود کو اژدہا بتایا ہے؟ دوسرے ہم عصر شعراء کو کیڑے مکوڑے، مینڈک، لومڑی حتیٰ کہ چھپکلی وغیرہ بتایا ہے۔ اس کا آنسر ڈی ہے، اژدہا نامہ۔ کوسچن نمبر 155۔ درج ذیل میں سے کسی مثنوی میں کوئی قصہ بیان کرنے کی بجائے عشق و محبت کی کیفیت و رودات، تمنائے ملاقات، وصل محبوب، راز و نیاز کی باتیں اور ہجر و مفارقت کا بیان ہے؟ خواب و خیال۔ کوسچن نمبر 156۔ نواب واجد علی شاہ اختر کی مثنوی کون سی ہے؟ افسانہ عشق۔ شوق کدوئی کی مثنوی میں سے کون سی مثنوی ہے جو ایک تصوراتی مثنوی ہے جس میں ایک بیوی پردیس گئے ہوئے اپنے شوہر کے بارے میں مختلف طریقوں سے سوچتی اور یاد کرتی ہے؟
عالم خیال۔ کویشچن نمبر 158، درج ذیل میں سے کون سی مثنوی حالی کی ہے؟ مناظر رحم و انصاف۔ کویشچن نمبر 159، درج ذیل میں سے کون سی مثنوی حالی کی نہیں ہے؟ صبح امید۔ کویشچن نمبر 160، مولانا شبلی نعمانی نے مشہور مثنوی صبح امید کب لکھی؟ 1884 میں۔ خانہ جنگی کس کی مثنوی ہے؟ کیفی اعظمی کی۔ درج ذیل میں سے جان نثار اختر کی مثنوی کون سی ہے؟ امن نامہ۔ جمہور کس کی مثنوی ہے؟ علی سردار جعفری کی۔ مومن کی سب سے بہترین مثنوی کسے قرار دیا گیا ہے؟ قول غمی کو۔ کویشچن نمبر 165، درج ذیل میں سے مولانا محمد حسین آزاد مثنوی کون سی ہے؟ شب قدر۔ برہان الدین جانم کی سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ ارشاد نامہ۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کے دور کے نابینا شاعر ہاشمی نے 5142 اشعار پر مشتمل کون سی مثنوی لکھی؟ یوسف و زلیخا۔ درج ذیل میں سے کون سی مثنوی غواصی کی نہیں ہے؟ گلشن عشق۔ کویشچن نمبر 169، غواصی کی وہ کون سی مثنوی ہے جو مشہور سنسکرت تصنیف شکاسبتتی کے فارسی ترجمے پر مبنی ہے اور جس کے ہر باب کا آغاز غروب آفتاب کی تصور کشی سے کی ہے؟ طوطی نامہ۔ فارسی قصہ بساطین انس سے ماخوذ کون سی مثنوی ہے؟ پھول بن۔ پھول بن میں ابن نشاطی نے کتنی صنعتیں استعمال کر کے اپنی فنکاری کا ثبوت دیا؟ 39۔ شمالی ہند کے شعراء قیام الدین قائم، میر تقی میر اور میر حسن نے کس دکنی شاعر کو اس کی غیر معمولی قابلیت اور کمال فن کی وجہ سے اپنے تذکروں میں ذکر کیا ہے؟ غواصی کو۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال میں سیف الملوک مصر کا شہزادہ تھا۔ بدیع الجمال کس کردار کا نام تھا؟ جنوں کی شہزادی۔ میر حسن کس شاعر کے شاگرد تھے؟ میر درد کے۔ مثنوی سحر البیان میں فیروز شاہ کس کا بادشاہ تھا؟ جنوں کا۔ درج ذیل میں سے کون سی مثنوی میر حسن کی نہیں ہے؟ مینا ستونتی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کتنی عمر میں لکھی؟ 28 برس میں۔ مثنوی گلزار نسیم میں بقولی کیا تھی؟ پری۔ حکیم تصدق حسین نواب مرزا شوق نے آصف الدولہ سے لے کر نواب واجد علی شاہ تک کل کتنے حکمرانوں کا دور دیکھا؟ 8۔ حکیم تصدق حسین نواب مرزا شوق میں نواب مرزا کیا ہیں؟ عرفیت۔ مثنوی چراغ دیر کو غالب نے کس شہر کی یادوں کی دستاویز بنا دیا؟ بنارس کی۔ ریپیٹڈ کویشچن ہے۔ اسماعیل امروہی نے وفات نامہ بی بی کے علاوہ ایک اور مذہبی مثنوی لکھی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ معجزہ انار۔ غزل کی طرف چلتے ہیں۔ غزل کا پہلا کویشچن ہے، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے نشاط الثانیہ کا امام کا کسے کہا جاتا ہے؟ مجروح سلطان پوری کو۔ غالب نے بے رنگ من اسد کسے کہا ہے؟ اپنے اردو کلام کو۔ کس نے فانی کو یات کا امام قرار دیا ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ میر نے ریختہ کا مسلم ثبوت استاد کسے کہا ہے؟ ولی دکنی کو۔ درج ذیل میں سے کون سا خطاب غالب کا نہیں ہے؟ خان بہادر۔ مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ مرزا نوشہ۔ کس نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا؟ حالی نے۔ اپنی ابتدائی تعلیم مرزا غالب نے کس سے پائی؟ نذیر اکبر آبادی سے۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے کیسا ہوتا ہے؟ جداگانہ۔ مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الخیری کو۔ ناسک کا نام کیا تھا؟ شیخ امام بخش۔
اب ہام گوئی میں کسے ملکہ حاصل ہے آبرو کو، اصلاح زباں کی تحریر سے کس شاعر کا تعلق ہے؟ ناسخ۔ درج ذیل میں کون غالب کا ہم اثر نہیں ہے؟ میر۔ درج ذیل میں سے کون سا شعری مجموعہ جگر مراد آبادی کا نہیں ہے؟ گلِ نغمہ۔ شاعر بے دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ میر کو۔ کس کے نزدیک غزل اردو شاعری کی آبرو ہے؟ رشید احمد صدیقی کے۔ غالب کی سنِ پیدائش 1797 ہے، غالب کی سنِ وفات 1869 ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطلع۔ غزل کے جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ خواجہ حیدر علی کس شاعر کا نام ہے؟ آتش۔ میر کا انتقال کہاں ہوا؟ لکھنؤ میں۔ غدر کے بعد انحطاط سے گزرنے والی صنف کون سی تھی؟ غزل۔ درج ذیل میں قنوتیت کا امام کون ہے؟ میر۔ ولی کا دیوان کس سن میں دہلی آیا؟ 1718 میں۔ مومن کی غزلوں میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ تاریک خیال۔ اردو کا پہلا صاحب فکر شاعر کسے قرار دیا گیا ہے؟ غالب کو۔ امیر اور داغ کے بعد غزل کی روایت کو کس نے آگے بڑھایا؟ حسرت نے۔ جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ فیض کو۔ احمد صدیق کس شاعر کا اصل نام ہے؟ مجنوں گورکھپوری۔ مکر شاعرانہ کس شاعر کے کلام کی ایک خصوصیت ہے؟ مومن کی۔ مومن خواہ مومن کے لیے مکر شاعرانہ کا استعمال کس نے کیا تھا؟ ضیاء بدایونی۔ اردو کا صوفی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ درد کو۔ میر کے اردو کے کل کتنے دیوان ہیں؟ 7۔ ہندوستان میں 2 الہامی کتابیں ہیں، ایک مقدس اور دوسری دیوان غالب، یہ جملہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن۔ غزل کی تحت اور کس صنف میں استعمال کی جاتی ہے؟ قصیدہ۔ تغزل سے کس کا تعلق نہیں ہے؟ جزالت۔ گلِ نغمہ پر فراق گورکھپوری کو ادب کا کون سا ایوارڈ ملا؟ گیان پیٹھ۔ کس اصطلاح سے غزل کا تعلق نہیں؟ اطناب۔ کن شاعروں کے عہد کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا جاتا ہے؟ میر و سودا۔ مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی، تاج محل، اردو اور غالب، یہ کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ میر۔ اردو غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا ہے؟ کلیم الدین احمد۔ درج ذیل میں سے کون سا شعری مجموعہ خلیل الرحمن عظمی کا نہیں ہے؟ سرور زندگی۔ غزل میں مطلع کے بعد آنے والے شعر کے دونوں مصرعے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حسن مطلع۔ شبانِ ہجراں دراز چوز و لفظ ورز وصلت، چوں عمر کوتاہ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ابتدائی زمانے میں لکھی جانے والی غزل کا یہ شعر کس کا ہے؟ امیر خسرو کا۔ درج ذیل میں سے کون سا شاعر ولی دکنی کا اہم اثر نہیں؟ ذوق۔ درج ذیل شاعروں میں سے کس کا تعلق دہلی سے ہے؟ درد۔ کس کا شمار اے ہام گو شعراء میں نہیں؟ فائز۔ ناسخ کی غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے متروکات کا اس میں کم سے کم استعمال ہے، یہ کس کا قول ہے کہ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات کائنات کا عطر ہیں تو غزل اس کا عطر کا عطر ہے؟ فراق گورکھپوری۔ جدید غزل کے عناصر رابعہ کے صحیح زمرے میں
زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اصغر، جگر، فانی، حسرت۔ 55 کس شاعر نے اپنے کلام کو خاص پسند قرار دیا؟ میر۔ خمریات میں کسے امتیاز حاصل ہے؟ ریاض خیر آبادی۔ نشاط روح اور سرور زندگی کس کا مجموعہ کلام ہے؟ اصغر۔ یہ شعر کس کا ہے؟ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ جگر۔ جگر مراد آبادی کا نام کیا ہے؟ علی سکندر۔ درج ذیل میں سے کس نے اپنے کلام میں غالب شکنی کی ہے؟ یگانہ۔ کاغذی پیرہن کس کا مجموعہ کلام ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا۔ صنف خانہ عشق کس کی غزلوں کا دیوان ہے؟ امیر مینائی۔ نغمہ الہام کس کی غزلوں کا دیوان ہے؟ شاد عظیم آبادی۔ روح کائنات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فراق۔ جدید غزل کو سمت و رفتار کس نے عطا کی؟ حسرت نے۔ دیوان غالب کی تدوین میں سب سے اہم کون ہے؟ امتیاز علی عرشی۔ مرزا غالب نے اپنی شاعری کی ابتدا میں کس کا اثر قبول کیا؟ میر کا۔ دل پھر طوائف کوئے ملامت کو جائے ہے، 15 صنم قدح ویراں کیے ہوئے ہے۔ یہ شعر غالب کے کن خیالات کی عکاسی کرتا ہے؟ فکری جہت کی۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ کاغذی ہے پیرہن اور پیکر تصور کا۔ مندرجہ بالا شعر کس شاعر کے دیوان کا پہلا شعر ہے؟ غالب کا۔ خلیل الرحمن اعظمی کس کے طرز و اسلوب اور اثرات سے خاص طور سے متاثر نظر آتے ہیں؟ ذوق کے۔ میر تقی میر نے درج ذیل شعر میں کس دکنی شاعر کو اپنا معشوق کہا ہے؟ خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق تھا وہ اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کو بقول خواجہ احمد فاروقی کس کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی؟ میر۔ جہاں سے دیکھیے ایک شعر شور انگیز نکلے ہیں، قیامت کا سہ نگامہ مچا ہے میرے دیواں میں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ میر کا۔ مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں، غالب کے شعر کا مصرع اولیٰ کیا ہے؟ رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ کوشچن نمبر 75 تمناؤں میں الجھا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ شاد۔ حسرت موہانی نے زندگی میں کل کتنی مرتبہ جیل میں قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں؟ 4 مرتبہ۔ کوشچن نمبر 77 ڈھونڈو گے اگر ملک و ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفس وہ خواب ہیں ہم۔ درج بالا شعر کس کا ہے؟ شاد کا۔ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، یہ کس کی غزل کا مصرع ہے؟ مصرع ثانی ہے فانی کا۔ دلوں کو تیرے تبسم کی یاد یوں آئی کہ جگمگا اٹھیں جس طرح مندروں میں چراغ۔ یہ شعر کس کا ہے؟ فراق کا۔ یاس گانا چنگیزی کا نام کیا ہے؟ مرزا واجد حسین۔ معین احسن کس شاعر کا نام ہے؟ جذبی۔ درج ذیل شاعروں میں سے کس نے رسالہ آج کل ادارت بھی کی؟ جذبی۔ رشید احمد صدیقی اور جگر مراد آبادی سے متاثر ہونے والا شاعر کون ہے؟ مجروح۔ شب انتظار کی کشمکش یہ نہ پوچھ کیسے بسر ہوئی، کبھی ایک چراغ جلا دیا کبھی ایک چراغ بجھا دیا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ فانی کا۔ ابتدا میں ترقی پسند تحریک سے جڑنے کے بعد جدیدیت سے کون شاعر منسلک ہو گیا؟ خلیل الرحمن اعظمی۔ درج ذیل میں سے کس شاعر نے کچھ عرصے کے لیے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق کی حیثیت سے بھی کام کیا؟ حالی نے۔ امام المنزلین کی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ حسرت کو۔ درج ذیل میں سے کون سا شاعر کبھی دستور اسمبلی یا قانون ساز مجلس کا رکن نہیں رہا؟ فیض۔ چشم فروخت کرنا کس شاعر کا پیشہ تھا؟
جگر کا خدائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر قابل اعتراض تحریروں کی پاداش میں عوام نے کس شاعر کا منہ کالا کر کے شہر میں بے عزتی کے ساتھ گھمایا تھا؟ یا سگانا کو۔ درج ذیل شاعروں میں سے کس شاعر نے 1918 میں سول سروس کا امتحان کامیاب کیا؟ فراق نے۔ درج ذیل شعراء میں کس نے کبھی کالج یا یونیورسٹی میں درس تدریس کا فریضہ انجام نہیں دیا؟ جگر نے۔ فراق نے اپنی غزلوں میں کس شاعر کا رنگ اپنانے کی کوشش کی؟ میر۔ درج ذیل مجموعہ شعری میں کون سا مجموعہ فراق نہیں؟ شعلہ طور۔ درج ذیل میں سے فراق کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ شبستان۔ کس شاعر کا انتقال اپنے گھر کے کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوا؟ مومن۔ کس شاعر کو شاعری کے علاوہ طبابت، علم و نجوم اور رمل سے بھی دلچسپی تھی؟ مومن۔ درج ذیل شعراء میں سے کسے بہادر شاہ ظفر کا استاد ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا؟ شیفتہ۔ برگ نے پہلی بارش، نشاط خواب اور دیوان کس شاعر کی شعری مجموعے ہیں؟ ناصر۔ بہادر شاہ ظفر کے کل کتنے دیوان ملتے ہیں؟ 4۔ فانی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ شوکت۔ کس شاعر کی جائے ولادت آگرہ اکبر آباد نہیں ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ خاقان فی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ ذوق کو۔ میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ آصف دولہ کی۔ اردو غزل کو بے وقت کی راگنی کس نے کہا؟ مولانا حالی۔ تنگنائے غزل کی شکایت کس نے کی تھی؟ میر انیس نے۔ اپنے گھر میں جوا کھلانے کے الزام میں غالب کتنی مرتبہ گرفتار ہوئے؟ 2 مرتبہ۔ آخری تاجدار مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں کس شاعر کو خاندان تیمور کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا گیا تھا؟ غالب کو۔ دیوان غالب کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ اکتوبر 1841 میں۔ ذوق کا دیوان پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ 1859 میں۔ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی سو وہ بھی خاموش ہے، شعر کس کا ہے؟ غالب کا۔ ذوق کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے شیخ محمد اسماعیل فوق نے کس کے ساتھ مل کر ذوق کا دیوان ترتیب دیا؟ آزاد۔ درج ذیل میں سے ذوق کا استاد کون تھا؟ شاہ نصیر۔ ظفر، داغ، ظہیر، انور اور محمد حسین آزاد کس کے شاگرد تھے؟ ذوق کے۔ کس کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے دربار میں غالب کو استاد شاہ کا مرتبہ حاصل ہوا؟ ذوق کے۔ درج ذیل میں سے کس کا نام ابراہیم تھا جسے تبدیل کر کے نواب مرزا خان رکھ لیا؟ داغ۔ ناظم یار جنگ، دبیر الدولہ، بلبل ہندوستان اور فصیح الملک کسے کہا جاتا ہے؟ داغ کو۔ غزل کے کس شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں؟ سب سے عمدہ شعر کو۔ نواب حیدر آباد، میر محبوب علی خان، آصف سادس کا درباری شاعر کون تھا؟ داغ۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا کس کا شعر ہے؟ داغ کا۔ فانی کے مجموعہ کلام کی صحیح ترتیب کون سی ہے؟ دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی اور وجدانیات فانی۔ 22۔ فراق کس زبان کے پروفیسر تھے؟ انگریزی۔ ولی دکنی کس کے دور حکومت میں دکن سے دہلی آئے؟ اورنگزیب۔ سراج الدین خان آرزو کس شاعر کے ماموں تھے؟ میر۔ مومن کی بیوی کس شاعر کی نواسی تھی؟ خواجہ میر درد۔ لکھنؤ میں کس نواب نے میر کو عزت و پذیرائی دی جس کے بعد میر اپنے فن میں عروج و کمال کی بلندی پر پہنچ گیا؟ نواب آصف الدولہ۔ کس شاعر کے انتقال پر خواجہ حیدر علی آتش نے صدمہ کے باعث شاعری سے خود کو کنارہ کش کر لیا؟ ناسخ۔ غالب ابتدا میں کس شاعر کے رنگ میں مشق سخن کیا کرتے تھے؟ بیدل۔ مشہور غزل چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے
کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حسرت۔ درج ذیل میں سے کون سا داغ کا شاگرد نہیں؟ جوش۔ رات میں اشعار موزوں کرتے ہوئے آزار بند میں گانٹھیں لگانا اور صبح انہیں کھولتے ہوئے ان کا اشعار کو لکھ لینا کس شاعر کا معمول تھا؟ غالب۔ ولی دکنی کہاں کے رہنے والے تھے؟ اورنگ آباد۔ مرزا محمد ہادی رسوا مشہور ناول نگار اور شاعر ہیں، ان کا قلمی نام رسوا ہے۔ شاعری میں تخلص کیا ہے؟ مرزا۔ درج ذیل شاعروں میں سے کون لکھنؤ کے ریلوے لائن کے نیچے موجود قبرستان میں مدفون نہیں ہے؟ آتش۔ میر خسرو کی سنِ پیدائش کیا ہے؟ 1253۔ امیر خسرو نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ 11۔ امیر خسرو کتنے بادشاہوں کی ملازمت میں رہے؟ 9۔ درج ذیل میں سے 1946 میں کون مسلم لیگ کی طرف سے دستور ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہوا؟ حسرت۔ امیر خسرو کا انتقال کب ہوا؟ 1325۔ لینن اور بال گنگا دھر تلک سے کس سے عقیدت تھی؟ حسرت۔ حسرت موہانی کا نام کیا تھا؟ سید فضل الحسن۔ شوکت علی کس شاعر کا نام تھا؟ فانی۔ فانی کا تعلق درج ذیل میں سے کس سے نہیں تھا؟ شاعر شباب۔ درج ذیل میں سے کس کی شاعری میں دیو مالائی تصورات کو واضح طور سے محسوس کیا جاتا ہے؟ فراق۔ درج ذیل شعراء میں سے کس کی شاعری میں کیف و نشاط کی صحت مند فضا نہیں ملتی؟ فانی۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھیٹے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، یہ شعر کس کا ہے؟ داغ کا۔ جب اہل ہوش کہتے ہیں افسانہ آپ کا ہنستا ہے دیکھ دیکھ کے دیوانہ آپ کا، یہ شعر کس کا ہے؟ شاد کا۔ شعر میرے ہیں سب خاص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے درج بالا، شعر کس کا ہے؟ میر۔ کس شاعر کے شاگردوں میں پنڈت دیا شنکر نسیم اور نواب مرزا شوق وغیرہ کے مزید 70 سے زیادہ شاگرد تھے؟ آتش۔ کلیات آتش کی سنِ اشاعت کیا ہے؟ 1791۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، یہ شعر کس کا ہے؟ آتش۔ بے دماغی بے قراری بے کسی بے طاقتی، کیا جئیں وہ روگ جن کے جی کو یہ اثر رہے، شعر کس کا ہے؟ میر کا۔ درج ذیل میں سے کون علم و رمل میں ماہر تھے؟ مومن۔ اعجاز و اختصار کس صنف سخن کی خصوصیت ہے؟ غزل۔ کس شاعر کا کلام اپنے عہد کا مرثیہ ہے؟ میر۔ درج ذیل شاعروں میں خان آرزو کا شاگرد نہیں ہے؟ جرأت۔ مومن خان مومن کس کے شاگرد تھے؟ شاہ نصیر۔ اسماعیل مرٹھی کس کے شاگرد تھے؟ غالب۔ پہلوان شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ ناسخ۔ پہلوان سخن کسے کہتے ہیں؟ ناسخ۔ اردو کا حافظ کسے کہا جاتا ہے؟ آتش۔ اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہتے ہیں؟ حالی کو۔ غزل کو چاول پر قل ھو اللہ لکھنے کا آرٹ کس نے کہا؟ آل احمد سرور۔ اردو کا چاصر کسے کہتے ہیں؟ ولی۔ اردو کا ہومر کسے کہتے ہیں؟ 19۔ عقائے اردو کسے کہتے ہیں؟ محمد حسین آزاد۔ فراق نے کسے اخلاقی شاعری کا بادشاہ کہا؟ آتش۔ درج ذیل شاعروں میں سے کس کا تعلق لکھنؤ سے ہے؟ انشا۔ اردو کی کس صنف کو بے وقت کی راگنی نیم وحشی صنف سخن بوالحوثی وسطی خیالات کا پلندہ کہا گیا؟ غزل۔ ولی دکنی کے کلیات میں مثنوی، قصیدے، غزل، قطعات اور خمسے وغیرہ سب ہیں، انہیں زیادہ شہرت کس صنف سے ملی؟ غزل سے۔ عہد جوانی رو کا ٹاپیری میں لیں آنکھیں مند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا، یہ شعر کس کا ہے؟ میر کا۔
جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ فروزاں ہو گئی، خالی جگہ میں کیا ہوگا شمع دو۔ ممتاز حسین نے کسے نشاط کا شاعر قرار دیا؟ غالب کو۔ لوح سے تہت تک مشکل سے 100 صفحے ہیں، لیکن کیا ہے جو یہاں نہیں؟ کون سا نغمہ ہے جو اس ساز زندگی کے تاروں میں بیدار یا خوابیدہ موجود ہے؟ دیوان غالب سے متعلق کس نے یہ کہا؟ عبدالرحمن نوری نے۔ درج ذیل میں سے کسے تاریخ گوئی پر بھی ملکہ تھا؟ مومن۔ حضرت کس کے شاگرد تھے؟ نسیم۔ ولی جواق شہر تھا، عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگاہ کے۔ درج بالا شعر کس کا ہے؟ میر۔ شعلہ ساز روح کائنات، شبستاں، پچھلی رات اور گلِ نغمہ کس کے شعری مجموعے ہیں؟ فراق۔ اردو کا پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ کسے ملا؟ فراق۔ کس شاعر کا فارسی میں حسرتی تخلص تھا؟ شیفتہ۔ آتش کے علاوہ اور کس شاعر کا نام حیدر علی تھا؟ نظم طباطبائی۔ درج ذیل شہر کے ناموں میں سے 3 نام ایک ہی شہر کا الگ الگ عہد میں دیا گیا نام ہے، جبکہ ایک نام علاوہ ہے، اس کی نشاندہی کیجیے۔ جہاں آباد۔ یاس یگانہ چنگیزی کا پہلا شعری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ نشتر یاس سے۔ درج ذیل شعراء میں کس نے ساری زندگی ایک ہی تخلص کا استعمال کیا؟ میر۔ مانسی جائیسی اور مخمور جلندری کے ساتھ مل کر کس نے ادبی ماہنامہ تصنیم جاری کیا؟ فانی۔ 1869 میں غالب کے علاوہ اور کس مشہور شاعر کا انتقال ہوا؟ شیفتہ۔ رباعی۔ رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ ذیل میں ایک ہی صنف کے 3 مروجہ نام دیے جا رہے ہیں، علاوہ ھدہ کیا ہے؟ رسا۔ مختصر نظم جس میں کسی بھی موضوع کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ مصرع بہ مصرع خیال کا تسلسل و ارتقاء پایا جاتا ہے اور چوتھے مصرعے میں خیال اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، اس نظم کو کیا کہا جاتا ہے؟ رباعی۔ رباعی کو رواج دینے اور مقبول بنانے میں کس ملک نے اہم رول ادا کیا؟ ایران نے۔ رباعی کے لیے ماہرین عروض نے کل کتنے اوزان مقرر کیے؟ 24۔ رباعی کے تعلق سے کون سا بیان نادرست ہے؟ رباعی اخلاقی موضوع کی پابند ہے۔ ہندوستان میں رباعی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دکن سے۔ ریاست حیدرآباد کے کس شاعر نے 1908 میں اپنی ماں، بیوی اور بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ندی میں آئی ہوئی طغیانی کے نظر ہوتے ہوئے دیکھا؟ امجد نے۔ امجد حیدرآبادی نے اپنی خود نوشت سوانح حیات جمال امجد میں کس بات کا ذکر کیا؟ سیلاب کی تباہ کاریوں اور اپنے خاندان کی بربادی کا دردناک حال۔ روپ کس شاعر کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ فراق گورکھپوری۔ اردو ادب میں سب سے مختصر صنف کیا ہے؟ رباعی۔ فارسی کا رباعی گو شاعر جو بیک وقت مورخ، ریاضی داں، فلسفی اور زبردست عالم بھی تھا؟ عمر خیام۔ اردو میں رباعی کے آغاز کا سہرا کس کے سر ہے؟ دکن کے شعراء۔ دنیا بھی عجیب صحرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ درج ذیل رباعی کس شاعر کی ہے؟ انیس کی۔ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے، غنچے نے کہا یہ مسکرا کے بابا، یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے؟ یہ مشہور رباعی کس کی ہے؟ جوش کی۔ داستان۔ اس طویل اور مسلسل نثری قصے کو کیا کہتے ہیں جس میں
حسن و عشق کی رنگینیاں، رزم و بزم کی حیرت انگیز ماورا آرائیاں، دیو جن پری وغیرہ کے مافوق الفطرت عناصر کے مہر العقول واقعات، بعید از قیاس واقعات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا آنسر ڈی ہے داستان۔ سبرس کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1045۔ باغ و بہار کب پایہ تکمیل کو پہنچی اور کب شائع ہوئی؟ 1803، 1802۔ تمثیل کے لیے کون سی کتاب مشہور ہے؟ سبرس۔ داستان بوستان خیال کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی خیال گجراتی۔ سبرس کس زبان میں لکھی گئی؟ دکنی۔ حسن دل کس داستان کے کردار ہیں؟ سبرس۔ شاعری میں کون سی صنف داستان کے قریب ہے؟ مثنوی۔ داستان کی کون سی خصوصیت اسے ناول سے جدا کرتی ہے؟ فوق و فطرت عناصر، بیتال پچیسی، کلیہ و دمنہ، سنگھاسن، بتسی اور گل بقولی وغیرہ داستانیں اصل کے اعتبار سے سنسکرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سی تصنیف ملا وجدی کی نہیں ہے؟ فسانہ عجائب۔ درج ذیل میں سے کون سی داستان اردو میں لکھی گئی؟ فسانہ عجائب۔ درج ذیل میں سے کون سی داستان سنسکرت، عربی اور فارسی کے الفاظ کے استعمال کے بغیر لکھی گئی؟ رانی گیتکی کی کہانی۔ کوشچن نمبر 14۔ داستان بوستان خیال کا فارسی سے اردو میں سب سے اہم ترجمہ کون سا ہے؟ خواجہ امان دہلوی کی ہدایۃ النظار۔ کوشچن نمبر 15۔ میر امن کی فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی مشہور زمانہ تصنیف باغ و بہار تحسین کی نور طرز مرثاہ سے ماخوذ ہے؟ سحر البیان، پدماوت، طلسم و ہوشربا، گل باقولی اور حاتم طائی وغیرہ داستانوں کے مجموعی تاثر کو کس داستان میں پیش کیا گیا؟ فسانہ عجائب۔ میر امن نے باغ و بہار کب لکھی؟ 1802 میں۔ درج ذیل داستانوں میں سے مدن بان کس کا کردار ہے؟ رانی گیتکی کی کہانی۔ درج ذیل میں سے کون سی داستان طبع زاد ہے؟ افسانہ عجائب۔ ملا وجدی نے سبرس کس کی فرمائش پر لکھی؟ عبداللہ کتب شاہ۔ داستان نو طرز مرثاہ کس کی تصنیف ہے؟ میر عطا حسین تحسین کی۔ رانی گیتکی کی کہانی کے علاوہ اور کون سی داستان عربی، فارسی اور سنسکرت کے الفاظ کے استعمال کے بغیر لکھی گئی؟ سریلی بانسری۔ دکنی زبان کی پہلی داستان کون سی ہے؟ سبرس۔ سبرس میں قصے کا مقام کیا ہے؟ سیستان۔ عقل، عشق، حسن دل، نظر، زہد، رقیب، ہمت، قامت، لٹ، خیال اور لفظ اور زلف وغیرہ کس داستان کے کردار ہیں؟ سبرس کی۔ باغ و بہار میں شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر کس پر سوار ہو کر آتا ہے؟ بیل پر۔ مجرد مجسم کرنے کا عمل درج ذیل میں سے کس میں انجام دیا جاتا ہے؟ تمثیل میں۔ باغ و بہار میں کس قصے میں ایسے درویش کا کردار ہے جو عیاشیوں پر پڑ کر مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے اور بے غیرتی سے اپنی بہن کے گھر چلا جاتا ہے؟ پہلے۔ باغ و بہار کتنے درویشوں کا قصہ ہے؟ 4۔ باغ و بہار کے کس قصے میں شہزادہ نیم روز اور بسرا کی شہزادی کے علاوہ بوڑھے اور حاتم طائی کا کردار ہے؟ دوسرے۔ رجب علی بیگ سرور نے کس داستان کا جواب دینے کے ارادے سے داستان فسانہ عجائب لکھی؟ باغ و بہار۔ رجب علی بیگ سرور نے 1824 میں فسانہ عجائب لکھی۔ یہ پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ 1843 میں۔ بوستان خیال۔ درج ذیل میں سے کون سا کردار فسانہ عجائب کا نہیں؟ شہزادہ نیم روز۔ داستان بوستان خیال کب پایہ تکمیل کو پہنچی؟ 1170 میں۔ معیز الدین
خورشید تاج بخش، شمسہ تاجدار، ملکہ نو بہار، گلشن افروز اور جمشید خود پرست وغیرہ کس داستان کے کردار ہیں؟ بستان خیال۔ انشاءاللہ خان انشاء کے داستان رانی گیتکی کی کہانی کو کس زبان میں لکھی؟ ٹھیٹھ ہندی۔ کس داستان میں راجہ سورج بھان، اودھے بھان، گرومہیندر راؤ، راجہ اندر وغیرہ اہم کردار ہیں؟ رانی گیتکی کی کہانی۔ داستان آرائش محفل کس کی تصنیف ہے؟ حیدر بخش حیدری۔ اردو نثر کی سادگی بیان کے لیے پہلی مشہور کتاب کون سی ہے؟ باغ و بہار۔ سب سے طویل داستان داستان امیر حمزہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 50۔ درج ذیل تصانیف میں سے کون سی رجب علی بیگ سرور کی نہیں ہے؟ سریلی بانسری۔ طوطا خریدنا جان عالم کا یہ قصہ درج ذیل داستانوں میں سے کس داستان میں ہے؟ فسانہ عجائب۔ میر عطا حسین خان تحسین نے قصہ چہار درویش کو فارسی سے اردو میں ترجمہ نو طرز مرثا کے نام سے کب کیا؟ 1775 میں۔ تحسین نو طرز مرثا میں کس مدح میں ایک قصیدہ لکھا؟ نواب آصف الدولہ۔ درج ذیل میں سے سب سے قدیم داستان کون سی ہے؟ سبرس۔ کس مشہور داستان نویس کا نام اسد اللہ تھا؟ ملا وجیح۔ افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف کون سی ہے؟ داستان۔ کس داستان میں کل 162 کردار ہیں؟ سبرس۔ حیدر بخش حیدری کی داستان کا نام کیا ہے؟ آرائش و محفل۔ درج ذیل میں سے کون سی تصنیف حیدر بخش حیدری کی نہیں ہے؟ گنج خوبی۔ کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی؟ باغ و بہار۔ کس داستان میں دہلی کی معاشرت کو پیش کیا گیا؟ باغ و بہار۔ درج ذیل متبادل میں سے تین میں ایک خاص نسبت ہے، غیر متعلق کون سا ہے؟ کتب مشتری۔ داستان سبرس میں دل کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ حسن سے۔ سبرس میں شہزادہ دل کے لیے جاسوس نظر کس چیز کی تلاش میں محل سے نکلتا ہے؟ آب حیات۔ داستان سبرس میں دل اور نظر کو چشمہ آب حیات پر کون ملتا ہے؟ خضر علیہ السلام۔ درج ذیل تصنیفات میں سے کون سی انشاء کی نہیں ہے؟ طوطا کہانی۔ باغ و بہار کا پہلا درویش کون تھا؟ یمن کے مشہور سوداگر کا لڑکا۔ فسانہ عجائب سرور نے کہاں لکھی؟ لکھنؤ میں۔ داستان رانی گیتکی کی کہانی کس نے لکھی؟ انشاءاللہ خان انشاء نے۔ باغ و بہار کا دوسرا درویش کون تھا؟ فارس کا شہزادہ۔ باغ و بہار میں کون سا درویش چین کا شہزادہ تھا؟ چوتھا۔ باغ و بہار میں کون سا درویش عجم کا بادشاہ زادہ تھا؟ تیسرا۔ 36 صفات کی مختصر غیر منقولہ داستان سلگ گوہر کس نے لکھی؟ انشاءاللہ خان انشاء نے۔ ملا وجیح اپنی مثنوی کتب مشتری قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ داستان سبرس کس کی فرمائش پر لکھی؟ عبداللہ قطب شاہ کی۔ بس میرے بھائیو دوستو، جو پڑھا اس کو ذرا ایک مرتبہ جہاں پر سمجھنا ہے اس کو روک کر پڑھ لیجئے گا، اور کوئی غلطی وغیرہ ہوئی ہے تو اسے کریکٹ کر لیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی آ جائے گی، اور کوشش کریں کہ ان 7 ڈیز کو کمپلیٹلی پڑھیں اور سمجھیں اور سنیں۔ انشاءاللہ آپ کی اچھی سے تیاری ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔